بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ودود مشتاق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، برطانیہ کو گرمی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فسادات نے بھی برطانیہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ گرمی میں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 30 درجے سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پہنچا ہی ہے کہ لوگوں کی یہاں پر چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اور حالانکہ یہ ایک بڑا جو ہے وہ برطانیہ میں رہنے والے وہ لوگ جو ایشیائی ہیں ان کے لیے بڑا انہونا سا تھا، کیونکہ گرمی دیکھنی ہو تو آپ جائیں برِ صغیر کے ان علاقوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ گرمی چیز کیا ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے فسادات کا بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہونے والا واقعہ جو تھا اس میں بھی مس انفارمیشن کا ہی ایلیمنٹ حائل تھا، جبکہ دوسرا جو ساؤتھ پورٹ میں چاقو زنی کی ایک بہت بڑی لرزہ خیز واردات ہوئی جس میں 3 بچیاں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی تھی اور 8 بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جس میں ایک ڈانس ٹیچر بھی جو تھی وہ بھی زخمی ہوئی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ساؤتھ ہیمپٹن میں صبح ایک کلاس جاری تھی جو ڈانس اور یوگا کی کلاس تھی، تو ایک 17 سالہ لڑکا جو کہ باہر سے اس نے نائف لیا، چاقو لیا اور اس کلاس کے اندر گھس گیا اور اس نے حملہ شروع کر دیا اور نائف کے ساتھ اس نے لوگوں کو زخمی کیا اور 3 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے اس واقعے کی نظر میں۔ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر یہ فیک نیوز جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی کہ ایک شامی پناہ گزین تھا جس نے یہ واقعہ جو ہے وہ کیا ہے، یا ایک شامی پناہ گزین مسلمان تھا جو پناہ کے لیے یہاں پہ آیا ہوا تھا اور اس نے بچوں پر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں بچے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ لیکن اس فیک نیوز کے بارے میں پولیس اتھارٹیز اور حکومت کی طرف سے بار بار یہ اعلان کیا گیا اور بار بار یہ واضح کیا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی مسلمان یا شامی پناہ گزین جو تھا وہ اس میں ملوث نہیں تھا، بلکہ یہاں کا پیدائشی ایک 17 سالہ نوجوان ہے جو اس واقعے میں ملوث ہے اور عدالت کی اجازت سے اس کا نام بھی ظاہر کیا گیا اور اس کا نام ہے ایگزل روڈا کوبانا۔ اور یہ 17 سالہ لڑکا جس کے والدین کا تعلق روانڈا سے ہے اور وہ روانڈا سے یہاں شفٹ ہوئے اور یہ لڑکا یہیں پہ پیدا ہوا تھا، جس کے بارے میں بار بار یہ اعلانات کیے جاتے رہے کہ اس واقعے میں کسی قسم کی جو ہے وہ مسلمان یا کسی بھی اسلامی ملک سے تعلق رکھنے والے کسی شخص یا کسی مسلمان شخص کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود بھی ساؤتھ پورٹ کے اس واقعے کے بعد جو ہے وہاں پر ہنگامے پھوٹ پڑے اور فسادات شروع ہو گئے تھے، اور ان فسادات پر قابو پانے کے لیے پولیس کی کافی نفری جو ہے وہاں پر موجود تھی۔ اس کے باوجود 50 پولیس کے لوگ جو زخمی ہوئے، جن میں ایک پولیس کا افسر جو تھا وہ بے ہوش بھی ہو گیا تھا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں۔ لیکن دراصل آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر 2 جو پولیس کی وین ہیں ان کو بھی آگ لگائی گئی تھی اور وہاں کی جو مقامی مسجد تھی اس پر اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے، ان پر بوتلیں پھینکی گئی، شیشے توڑے گئے۔ اس کے باوجود پولیس نے پوری کوشش کر کے مسجد کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کی کوشش کی، تاہم کچھ جو ہے وہ لوگ وہاں کے مسجد کے وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ لیکن اب جو اصل بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ فیک نیوز کا معاملہ جو ہے یہ پوری دنیا کا ایک ڈائلما بن چکا ہے، یہ ایک فینومینا بن چکا ہے کہ جس سے جعلی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ اور یہ فسادات جو ابھی تک ہو رہے ہیں جس میں حکومت کی طرف سے بلکہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی طرف سے بھی یہ بات بڑی واضح انداز میں کی گئی ہے کہ اس نوجوان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی طرح مسلمانوں سے نہیں ہے، اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مساجد کے ساتھ ساتھ اسلامک سینٹر اور مسلمان کمیونٹی جو ہے ان کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے پولیس کو اپنے پاس بلایا اور پولیس کی قیادت کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر کے انہیں یقین دلایا کہ حکومت جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہے اور مکمل اختیارات دیتی ہے۔ اس کے باوجود فسادات کا سلسلہ یہ جو جاری ہے، اور یہ فسادات ساؤتھ ہیمپٹن سے نکلے تو اس سے اگلے روز پھر مانچسٹر میں، لندن میں، لیورپول میں اور اس طرح کے اور 2-3 علاقے ہیں، وہاں پر یہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوئے اور یہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ای ڈی ایل کے لوگ جو انگلش ڈیفنس لیگ کے لوگ ہیں ان سے وہ یا ان سے متعلقہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس فسادات میں شامل ہیں۔ اب اس احتجاج کے دوران جو نعرے بلند کیے جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو سیو کریں اور کشتیوں کو روکیں تاکہ یہاں پر امیگرینٹس جو ہیں وہ نہ آ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی فسادات کا یہ سلسلہ جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ مس انفارمیشن یا اوور انفارمیشن کی وجہ سے
کچھ بھی خرابی کسی بھی وقت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ پوری دنیا میں اس کا غلط استعمال جو ہے وہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ ان فسادات کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور توقع ہے کہ وہ اس پر قابو بھی پا لیں گے۔ اور وزیر اعظم نے ایک بار پھر دوبارہ اجلاس منعقد کر کے پولیس والوں کو اور باقی کمیونٹی کو بھی یقین دلایا، اور پولیس کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان مظاہروں کو اور ان فسادی لوگوں کو روکیں اور ان کی گرفتاریاں کریں اور قانون کے مطابق ان کو سزا دیں۔ دوستو، مس انفارمیشن اور سوشل میڈیا کی فیک نیوز کی بنیاد پر ہونے والے یہ جو فسادات ہیں، آنے والے دنوں میں بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، تاہم حکومت نے اس سے نمٹنے کے لیے بھی اپنی حکمت عملی طے کر لی ہے، اور جبکہ حکومت کی طرف سے یہ بھی اندیہ دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ان ایسے انتہا پسند گروپ جو ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، ان پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت جو ہے اس نے مساجد اور اسلامک سینٹر کو محفوظ بنانے کے لیے اور مسلم کمیونٹی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے خصوصی فنڈز بھی قائم کیے ہیں، تاکہ جو برطانیہ میں رہنے والی ہر کمیونٹی کو ہر حالات میں اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ دوستو، یہ جو 17 سالہ نوجوان ایگزل روڈا کوبانا جس نے حملہ کر کے 3 بچوں کو ہلاک کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے وہ عدالت نے خصوصی اجازت اور خصوصی حالات کے تحت جو ہے وہ اس کا نام ظاہر کرنے کی اجازت دی تھی۔ پولیس مجبور تھی اس لیے کہ عدالت کی طرف سے یہ پابندی ہوتی ہے کہ جب تک جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کے نوجوان ان کا نام جو ہے یا ان کی تصویر جو ہے وہ شائع کرنے کے لیے کم از کم عدالت کی اجازت جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ عدالت نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر فوری طور پر یہ اجازت دی، اور اپنی سماعت کے پہلے روز ہی اجازت دے دی تھی میڈیا کو کہ وہ فل اس واقعے کی رپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس واقعے کی جو ہے وہ اس میں ملوث جو نوجوان ہے 17 سالہ، اس کی تصویر اور اس کا نام بھی شائع کر سکتے ہیں، تاکہ جو معاشرے میں ایک غلط فہمی پھیلائی گئی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود بعض انتہا پسند اور بعض غیر سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کو بڑھاوتا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ برطانیہ میں اس طرح کی کسی بھی قسم کی نسلی یا تعصبانہ فسادات جو ہیں ان کو روکنے کے لیے ہر کمیونٹی کا ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ مکمل طور پر جو اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو دوستو، یہ جو فسادات کی ساری صورتحال ہے، اس کے پیش نظر بعض اور ایسے گروپس ہیں جنہوں نے فار رائٹس کے مقابلے میں اپنا احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی مختلف شہروں میں کاؤنٹر احتجاج کریں گے، اور حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں طرف کے انتہا پسند گروپوں کو کسی بھی طرح جو ہے وہ کام ڈاؤن کیا جائے، اور یہ ملک میں ہونے والے فسادات یا اس طرح کے انریسٹ ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔